شب معراج، اب میں اسی مرحلے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج خوش نصیب ہے میں اور آپ جو چند ایک ایسے تبرکات کی زیارت کریں گے جنہیں حضور کے وجود پاک کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ منہ مبارک اور حضور کا عصا مبارک اور حضور کا مصلی مبارک، حضور کے نالین شریفین، شاید آپ کے شہر ڈنگا میں آج پہلی دفعہ اتنی شان والے مہمان آ رہے ہوں، جتنی شان والے تبرکات آج آپ کی اس مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر پاکستان میں یہ تبرکات موجود ہیں، لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، نالین شریفین سیالکوٹ میں بھی ہیں۔ میں متعدد دفعہ سیالکوٹ گیا ہوں، ان نالین شریفین کی زیارت کی ہے۔ گاؤں کا نام چٹی شیخاں ہے، وہاں یہ تبرکات موجود ہیں نالین شریفین۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تبرکات بھی وہاں موجود ہیں، اور ساتھ شجرہ بھی موجود ہے۔ یہ تبرکات یہاں کیسے آئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تحریر بھی موجود ہے، اور اکابر ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کے جو بزرگ ہیں ان کی تحریریں وہاں موجود ہیں۔ چٹی شیخہ میں انہوں نے وہ ساری پچھلی اپنی ماضی کی جو تاریخ ہے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ تاجدار پاک پتن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں تشریف لائے ہیں، اور جہاں حضور کے نالین شریفین تشریف فرما ہیں وہاں سامنے مسجد ہے جس مسجد کا نام ہی بابا صاحب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں تشریف لائے تھے۔ تو پاکستان میں مختلف جگہوں پر، بھرچونڈی شریف نام آپ نے سنا ہوگا سندھ میں، وہاں منہ مبارک ہے، اور ان کے پاس ایک شجرہ موجود ہے، بھرچونڈی شریف والے جو بزرگ ہیں۔ اسی طرح درگاہ حضرت بل، وہاں بھی منہ مبارک ہے، اور ان کے پاس بھی ایک شجرہ موجود ہے منہ مبارک۔ دلی میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس منہ مبارک تھے، انہیں خواب میں عطا ہوئے تھے۔ ظاہراً شجرہ نہیں اس کا چل رہا تھا کہ فلاں کے پاس تھے تو فلاں سے ملے ہیں، پھر فلاں، ان کے پاس شجرہ نہیں تھا، انہیں حضور نے عطا فرمائے تھے۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو انہوں نے خواب میں ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی نشانی عطا فرما جائے۔ وفور محبت میں ان کی زبان سے یہ سوال نکلا تو میرے آقا کریم نے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرے، بال مبارک، منہ مبارک آئے تو حضور نے منہ مبارک جو ہے وہ انہیں عطا فرمائے۔ جب ان کی آنکھ کھلی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، تو کیا دیکھا؟ منہ مبارک ان کے پاس موجود نہیں۔ اٹھ کے بستر پہ دیکھا، منہ مبارک کی زیارت نہیں ہوئی، پریشان ہوئے۔ پھر سوچا کہ شاید یہ خواب کا ہی واقعہ تھا اور خواب کا ہی کوئی معاملہ تھا، وہ برکت مجھے عالم روحانیت میں ملی ہے۔ دوبارہ سو گئے، دوبارہ خواب میں حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ منہ مبارک میں تیرے سرہانے کے نیچے رکھ کے آیا۔ تو شاہ عبد الرحیم جب اٹھے، انہوں نے سرہانہ اٹھایا، نیچے سے منہ مبارک موجود تھے، وہ انہوں نے سنبھال کے رکھے۔ سال میں ایک دن زیارت کرواتے تھے، 12 ربیع الاول کے دن، میلاد شریف کے دن، اور دور و نزدیک سے لوگ آتے تھے منہ مبارک کی زیارت کرنے۔ انہوں نے جس بکس میں رکھے ہوئے تھے اس کو تالا لگایا ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول کے دن لوگ آئے ہیں، زیارت کے شوقین، زیارت کا شوق رکھنے والے، اور شاہ عبد الرحیم تالا کھول رہے ہیں، چابی پھیر پھیر کے تھک گئے، تالا نہیں کھلا، پریشان ہو گئے کہ تالا ہی نہیں کھل رہا، میں منہ مبارک کی زیارت کیسے کرواؤں گا، لوگ مایوس واپس جائیں گے۔ 2 نفل پڑھے، مراقبہ کیا، صاحب کشف تھے، حضور نے کرم فرمایا، زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اس لیے پریشان ہو کہ
بکس کا تالا نہیں کھل رہا. یہ جو لوگ زیارت کرنے آئے ہیں نا، ان میں ایک وہ ہے جس کا وضو نہیں ہے، اس لیے تالا نہیں کھل رہا. مجھے پاکیزگی پسند ہے، مجھے طہارت پسند ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں زیارت کرنے، ان میں ایک ایسا ہے جس کا وضو نہیں ہے. اب ذرا حضور کا مزاج مبارک دیکھیں، حضور کی سیرت پاک دیکھیں. میرے آقا کریم نے اس ایک کا نام نہیں بتایا کہ فلاں شخص کا وضو نہیں اور اس کو کہو کہ وضو کر کے آئے. حضور نے نام نہیں بتایا، فرمایا جاؤ ان سب سے کو تازہ وضو کر کے آئے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا میرے آقا کریم کو پسند ہے. ایوب پہ پردے ڈالنا میرے آقا کریم کو پسند ہے. میرے آقا کریم چاہتے تو اسے ایک کا نام بتا دیتے، لیکن حضور نے اسے ایک کا نام بتایا ہے. حضور نے عیب پہ پردہ ڈالا ہے، فرمایا جاؤ ان سب سے کو وضو کر کے آئے. عیب چھپانا حضور کو پسند ہے. ہماری سیرت کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے؟ کسی کا عیب پتہ چل جائے، جب تک 10 بندوں کو سنا نہ لیں ہمارے دل کو چین ہی نہیں آتا. آج تبرکات شریفہ کی زیارت سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آئیں اپنی سیرت کو، کردار کو بدلنے کا ارادہ کریں. ایک تو توبہ کر کے پھر تبرکات شریفہ کی زیارت کریں. شروع میں نے کہا تھا آج آنکھوں کی معراج ہوگی، تو توبہ تو کرنی چاہیے کہ ان آنکھوں سے جو نامناسب منظر میں نے دیکھے، یا اللہ مجھے معافی عطا فرما. اللہ کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ رحمت فرمانا چاہتا ہے. اس نے آج کیسا موقع عطا فرما دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ نیت بھی کریں کہ جن آنکھوں سے آج تبرکات شریفہ کی زیارت کریں گے، ان آنکھوں کو پھر ہم میلا نہیں ہونے دیں. ان آنکھوں کو گناہوں سے بچا کے رکھیں گے. میں دل کی اصلاح کی بات کر رہا تھا، تو آنکھوں کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. آپ 3 چیزوں کو کنٹرول کر لیں نا تو دل کی اصلاح آسان ہو جائے گی. آنکھیں، کان اور زبان. آنکھیں، کان اور زبان، ان تینوں کو کنٹرول کر لیں تو دل صفائی اور پاکیزگی کے راستے پہ چل پڑے گا. یہ وہ 3 راستے ہیں جن سے پلیدی، ناپاکی دل کے حوض تک پہنچتی ہے اور دل پلید ہو جاتا ہے. آج تبرکات شریفہ کی زیارت سے پہلے اس موقع کو لائٹلی نہ لیں، عام نہ سمجھیں. پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے. آج اللہ کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. انبیاء کے تبرکات سامنے رکھ کے دعا کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 248، قال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. فرمایا ایک صندوق تمہارے سامنے آئے گا، فرشتے اسے اٹھا کے لائیں گے، اس میں سکون ہے. بنی اسرائیل اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، اللہ دشمن پر انہیں فتح عطا فرما دیتا ہے. اس صندوق میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے تبرکات، حضرت ہارون کے تبرکات. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. آل یہاں حضرت کے معنی میں ہے. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، معزز موسیٰ، معزز ہارون، ان کے تبرکات اس صندوق میں ہیں. اب آپ فیصلہ کریں، جس صندوق میں حضرت موسیٰ کے تبرکات ہوں اسے سامنے رکھ کے دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے. تو جس بکس میں امام الانبیاء کے تبرکات شریفہ، سید المرسلین کے تبرکات شریفہ، بس ضرورت یقین کی ہے، تذبذب میں نہ پڑے. بعض لوگوں کو نا شیطان تذبذب میں ڈال دیتا ہے. دلی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب بہت سارے لوگ
منہ مبارک کی زیارت کروانے لگے تو بعض لوگ علماء کے پاس ہیں، انہوں نے کہا بھی کیا ہم یقین کر لیں کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہے؟ انہوں نے چند نشانیاں بیان کی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم بھی نشانیاں بیان کرتے تھے منہ مبارک کی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ دھوپ میں لے کے جاتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا۔ اور بھی نشانیاں انہوں نے بیان فرمائی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ حضور کے تبرکات شریفہ ہیں، اب تم اس کے دعوے پر یقین کرتے ہوئے تم ادب سے ہی زیارت کرو، تم ادب کا دامن نہ چھوڑو۔ ہاں، دعویٰ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ میں نے تو یہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ پاکستان میں مختلف مقامات پر بزرگوں کے ہاں جو تبرکات شریفہ ہیں ان کے شجرے بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس شجرہ نہیں تھا، انہیں خواب میں یہ منہ مبارک ملے تھے، تو لوگ کہتے تھے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہیں؟ تو شاہ عبد الرحیم نے فرمایا انہیں دھوپ میں لے کے جاؤ، بادل ان پہ سایہ کریں گے۔ تو بادل سایہ کرتے تھے، وہ اس بات کی دلیل کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہے۔ لیکن میں آسان ترین بات اتنی عرض کروں گا کہ آپ ادب سے زیارت کریں اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جس طرح کہ شروع میں علامہ زمان صاحب نے بھی اعلان کیا، دھکا نہ دیں، ویڈیو نہ بنائیں، تصویریں نہ بناتے رہیں، اس لمحے کو ضائع نہ کر دیں۔ وہ لمحہ ہے زیارت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کچھ حاصل کرنے کا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں جب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ